اور رواداری، بقائے باہمی، آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنا اور ایک دوسرے کے کام آنا، معاشرت، یہ ہمارا شرعی تقاضا کیسے ہے؟ شریعت ہم سے معاشرت کیسے چاہتی ہے؟ وہ یوں کہ ابھی ہم سب لوگوں نے مغرب کی نماز ادا کی ہے اور انشاءاللہ پروگرام کے بعد، تقریری پروگرام کے بعد عشاء کی نماز ہوگی، پھر اس کے بعد دوسری نوعیت کا پروگرام ہوگا۔ یہ نماز جو ہم ادا کی ہے اور جو کریں گے، اگر تنہا آپ پڑھ لیں تو اللہ آپ کے فرض کو قبول کر لے گا، لیکن اگر جماعت کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پڑھیں تو اللہ 27 گنا آپ کو بڑھا کے ثواب عطا فرمائے گا۔ اکیلے پڑھے آپ نماز تو جتنا اجر آپ کو ملے گا اس کا 27 گنا ڈبل اجر آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنے سے ملے گا۔ یہ شریعت اور یہ اسلامی مجاز ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اکیلے پڑھیں گے تو فرض تو ادا ہو جائے گا، مگر بھائیوں کے ساتھ مل جل کر کے اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ مزید ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو جو ہماری شریعت ہے وہ بھی ہم سے معاشرت کا تقاضا کرتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک ساتھ سب لوگ سحری کرتے ہیں، ایک ساتھ سب لوگ افطار کرتے ہیں، رمضان ختم ہونے پہ سب ایک ساتھ عید کی نماز پڑھتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان حج کے مہینے میں ایک مقام پہ جا کر کے ایک ساتھ صفا مروہ کی صحیح خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ یہ پوری اسلامی معاشرت ہم سے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم بندگان خدا کے ساتھ مل جل کر کے زندگی گزاریں۔ سورہ فاتحہ کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہر عبادت کرنے والا اپنی بات اللہ سے کرتا ہے، تو تقاضا یہ تھا کہ آپ واحد متکلم کا صیغہ نہ ہونا چاہیے کہ میں تجھ سے بات کر رہا ہوں مولا تو تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، نہیں، میں کا یہاں سوال نہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری تنہا اپنی عبادت کا کیا اس میں دخل اور کمال ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مل کے جب عبادت کریں گے تو شاید کسی ایک کی مقبول ہو جائے تو ہم لوگوں کی بھی اس کے ساتھ اللہ قبول فرمائے۔ تو ایاک عابد نہیں ہے، ایاک نعبد ہے، و ایاک نستعین ہے۔ شریعت بھی ہم سے معاشرت کا تقاضا کرتی ہے۔